بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360۔ میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سپورٹس کی دنیا سے جڑی تمام خبریں۔ آج سب سے پہلے بات کرنی ہے سینٹرل ایشین مینز والی بال کاوا چیمپئن شپ کا آج اسلام آباد میں آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور سینٹرل ایشیا کی ٹیمیں بھی اس میں حصہ لے رہی ہیں اور یہ بہت ہی اہم ٹورنامنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آخری بار یہ ٹورنامنٹ ہو تو پاکستان نے اس میں کامیابی حاصل کی اور پاکستان کی بہت شاندار کارکردگی اس ٹورنامنٹ میں رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کا اسکیجول بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آج ایک افتتاحی تقریب سے اس ٹورنامنٹ کا آغاز ہو جائے گا اور باقاعدہ طور پر والی بال کا جو ٹیلنٹ ہے نہ صرف اس کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے بلکہ یہ بہت اہم ٹورنامنٹ ہے جب ہم ہمارے ریجن کی بات کرتے ہیں، جب آپ سینٹرل ایشیا کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک ایک بہت ہی اچھا پراسپیکٹ ہے اور بہت سارے پلیئرز ہیں۔ ایک مایوس کن اس میں ضرور چیز ہے جو میں کہوں گا شاید سپورٹس کے لیے ایک اچھی خبر نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ تمام تر جو تقاضے تھے وہ پورے کر لیے گئے تھے اور این او سی تک بھی گرانٹ کر دیا گیا تھا، لیکن بھارت کی ٹیم نے پھر آنے سے انکار کر دیا۔ تو ایک بار پھر وہ جو سپورٹس کو سیاست کی نظر کرتے آ رہے ہیں اب وہ اس کو اس یوتھ لیول پر والی بال کے اوپر بھی لے آئے ہیں، جو کہ بہت ہی مایوس کن بات ہے۔ میرے خیال سے جب کمپیریٹیو سپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سپورٹس اور سیاست کو الگ رکھنا ہوگا، لیکن شاید بھارت کی حق درمی اب کرکٹ سے زیادہ بڑھ کر تمام ان کھیلوں میں جاتی جا رہی ہے جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ وہ ایسی شیطانی کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ضرور آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے جو ایک بہت بڑی خبر ہم نے کل بھی آپ سے ڈسکس کی اور وہ خسر کنگ چوٹی جو ہے اس کو سر کرنا تھا، اور اب باقاعدہ ڈیٹیلز ہمارے سامنے جو آئی ہیں۔ 14 سالہ یہ طلبہ ہیں ملائکہ خلجی جنہوں نے اس پیک کو سر کیا اور یہ سر کرنے والی بلوچستان کی پہلی خاتون کوپے ماں بن چکی ہیں اور یہ اعزاز بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم انہوں نے چوٹی پر لہرایا اور بہت ہی شاندار پاکستان کے لیے تو بات ہے ہی، لیکن بلوچستان کی اس بیٹی نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے اور اس نے شاید بلوچستان اور پاکستان کی تمام بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر آپ ہمت کریں اور اگر آپ کا ایک خواب ہو تو کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی، بلکہ آپ اس خواب کو بھی پورا کریں گی اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گی۔ تو ملائکہ کو بہت مبارکباد ہو، ان کے گھر والوں کو، ان کی جو سپورٹ ٹیم تھی اس کو، اور میرے خیال سے ان کا سفر یہاں پر صرف شروع ہوا ہے، وہ اختتام پذیر نہیں ہوگا۔ وہ ہم ہمیشہ کہہ تو دیتے ہیں کہ اسکائی از دا لمٹ، بٹ آئی تھنک شی از ناؤ گوئنگ بیونڈ دیٹ ایز ویل۔ اس کے بعد آپ سے بات کریں گے پاکستان اسکریبل چیمپئن شپ، جہاں پر اوور آل بہت ہی زبردست پرفارمنس رہی ہے اور اسکریبل چیمپئن شپ کے بارے میں بہت ساری بات کی جا رہی تھی کیونکہ ہر سال ہم اسکریبل میں اتنے زبردست رزلٹس پاکستان کے لیے انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں، تو پھر اوور آل اس ٹیلنٹ پروگرام سے جو ہم نے کچھ آئی تھنک آئیڈینٹیفیکیشن انٹرنیشنل لیول پر کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ضرور آپ کو بتائیں گے۔ حسن جو ہیں انہوں نے اس چیمپئن شپ کو جیتا ہے اور ان کی بڑی شاندار کارکردگی رہی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے پاکستان میں ہاکی کی بحالی کے لیے یہ سال ضرور ثابت ہو رہا ہے اور صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن محی الدین وانی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا سال جو ہے وہ ہم نے ایک ہاکی کی ڈیولپمنٹ کا سال رکھا تھا اور اس میں کافی ٹارگٹس اچیو بھی ہوئے ہیں، پرو لیگ کے لیے کوالیفائی کرنا اور رزلٹس اتنے اچھے نہیں تھے، اس کے علاوہ یوتھ ہاکی میں پارٹیسپیشن ہو، اس کے بعد ایک اسٹرکچر کو تشکیل دینا ہو، خاص طور پر ایڈمنسٹریٹو مسائل جن کی ہم کل بات کر رہے تھے کہ ان کو باقاعدہ طور پر حل کر لیا گیا ہے، تو میرے خیال سے اٹس اے ویری ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ فار پاکستان ہاکی اور اس بارے میں بھی ضرور ہم بات کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے انڈر 19 اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ جاری ہے اور کھلاڑی جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بھی گفتگو کرنی ہے اور کچھ اور بھی سپورٹس کی دنیا سے جڑی خبریں ہیں جو آپ تک ضرور لے کر آئیں گے۔ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے پینل ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں پاکستان کی سابق کرکٹ کپتان، انٹرنیشنل کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹر، پریزنٹر، ہماری سپورٹس ایکسپرٹ اور آئی سی سی ہال آف فیمر ثنا میر صاحبہ۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے سر آپ؟ شکر آپ سے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ہمیں ساتھ ہی جوائن کر رہے ہیں سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے آج کے تجزیہ کار اور ہمارے ایکسپرٹ، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں ویری کوالٹی لیفٹ آرم اسپنر اور آل راؤنڈر بھی کہنا پڑتا ہے کیونکہ یوٹیلیٹی پلیئرس کا دور ہے اور اس کے بغیر کرکٹ پوری نہیں ہوتی۔ وسیع شاہ ہمیں جوائن کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو فار سچ اے نائس انٹرو۔ نہیں، آئی ہوپ آپ بیٹنگ بالنگ پر ایکولی کانسنٹریٹ کریں گے، کوئی ایک سائڈ آپ نے زیادہ پک نہیں کرنی۔ A bit of both is what you need. اب بٹ آف بوتھ پچھلی بار ہم نے کہا تھا تو وہ ویسے ناراض ہو گیا تھا، لیکن اس بار جو ہے ہم چلیں مان لیتے ہیں کہ بٹ آف بوتھ ہے۔ ثنا آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ لاسٹ ٹائم چیمپئن شپ جب پاکستان میں ہوئی تو پاکستان نے اس کو کامیابی سے جیتا تھا۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو پاکستان کی ٹیم قازقستان، ازبیکستان، نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ مقابلے ہیں اور پھر اوپننگ سیریمنی جس کی ہم نے بات کی، تو آئی تھنک ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اپنے پلیئرس کو آپ بھیجتے ہیں ایکسپوجر کے لیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک یہ بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ اگر یہ ٹیمز آپ کے پلیئرس کے ساتھ کھیلنے آئیں گی
تو وہاں پر بھی شاید نالج شیئرنگ اتنا ہی ایکول ہوگا جتنا شاید آپ کسی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے جائیں. بالکل. اور سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ کی جو فیسلٹیز ہیں وہ جن چیز کے لیے بنی گئی ہے وہ استعمال ہوگی. جب استعمال ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا اس میں بہتری آ سکتی ہے, کیونکہ جب باہر کی ٹیمز بھی آ کے کھیلیں گی تو وہ اپنا فیڈ بیک دیں گی آپ کے کورٹس کے مقابلے میں, آپ کے چینجنگ رومز کے بارے میں, آپ کی اوور آل جو ساؤنڈ پروفنگ ہوتی ہے, باقی جو چیزیں کرتی ہیں. تو آئی تھنک اسی طریقے سے آپ آہستہ آہستہ اپنی فیسلٹیز کو امپروو کرتے ہیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. کافی ریگولرلی پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ کھیلوں کے اندر ڈفرینٹ ممالک پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں جتنا ان فیسلٹیز کو آباد رکھیں. ہم نے آج سے کوئی 4 سال پہلے آپ نے, میں نے, ویس نے, ہم نے اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں وہ پرومو شوٹ کیا تھا, اور ہم اداس ہو رہے تھے کہ یار خالی پڑا ہے, ادھر کچھ ہو نہیں رہا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ایک رونق لگی رہتی ہے. شام میں پرائیویٹ لوگ بھی آ کے کوچنگ اور سپورٹس کریں, تو یہ کلچر جو سپورٹس کا ہے اس کو بنانا ایک بہت زیادہ ضروری چیز ہے. تو اس میں بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب انٹرنیشنل ٹورنامنٹس کی بھی واپسی ہے ڈفرینٹ سپورٹس کے اندر, اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کو ایک طرح سے اس ٹورنامنٹ میں اپنے آپ کو, اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کریں. اچھا, مختلف سپورٹس پاکستان میں لیک آف فائنانسز کا شکار رہی ہیں. ہم نے بھی ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, بات بھی کی ہے. لیکن اگر آپ والی بال کی بات کریں, میرے خیال سے ان کی فیڈریشن کو بھی یہ ضرور کریڈٹ دینا پڑے گا کہ دے ڈنٹ گیو اپ. اور جہاں پر اتنے زیادہ انفراسٹرکچر اور ریسورسز کے پرابلم تھے, چودھری یعقوب اور ان کی ٹیم وہ لگے رہے. اور میں پلیئرز کو زیادہ کریڈٹ بھی دینا چاہوں گا. پلیئرز اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں, اور وہ کچھ ان میں سے لیگز بھی کھیل لیتے ہیں دنیا میں جا کے. لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا, آپ کو واقعی پتہ چلتا ہے, اور اویس بھی ہمیشہ ایک بات کرتا ہے کہ یہ والی بال پاکستان میں بہت مقبول کھیل ہے, اٹس ویری پاپولر. دیکھیے پوری دنیا میں, کیونکہ خاص طور پہ یہ دیکھنے کے ٹائم پہ یہ اتنی انٹرسٹنگ سپورٹ ہے. ایک تو بہت کنسائز ہے, جیسے ہم ٹینس آپ دیکھتے ہیں تو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں بیکاز آپ کو ڈفرینٹ اینگلز نظر آ رہے ہیں, ویوئنگ آپ کی بڑی زبردست ہوتی ہے. والی بال کا بھی اسی طرح کا افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کا کورٹ اس طرح سے بنا ہوتا ہے, جو ادھر آڈینس دیکھ رہی ہے وہ بھی بہت انجوائے کرتی ہے, اور جو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں اس میں بھی آپ کو ایک پوری پکچر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, تو اس کو آپ بڑا انجوائے کرتے ہیں. جو اوور آل گیم ہے, اور بہت فاسٹ پیس گیم ہے, اس میں آپ کو رزلٹ بھی جلدی ملتا ہے. اوور آل کافی آپ اس کو دیکھنا بھی کافی, پاکستانی خالی کھیلنا ہی نہیں, کھیلنے کو بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں. اور بڑی اچھی چیز ہے کہ اس میں مردوں اور خواتین دونوں کی سپورٹ کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے. اور یہ لیگ کی بھی بات کی سننے میں آ رہی تھی کہ جی والی بال لیگ بھی آئے گی اور اس کو ٹیلی وائز بھی کریں گے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں بہت ہی خوش آئین ہیں پاکستان. ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ کا اسٹرکچر بھی بہت بہترین ہے پاکستان میں جب آپ والی بال کی بات کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ثنا نے کہا کہ چاہے وہ یوتھ ہو, سینئر سائڈ ہو, اور میل اور فیمیل دونوں کیٹیگریز میں ہمارے پاس بہت سارا ٹیلنٹ موجود ہے. لیکن ایک بات جو موئی شاہ صاحب کرتے ہیں ویسٹ کہ وہ یہی ہے کہ پاکستان کا سفر اگر اولمپکس تک پہنچ جاتا ہے, جس کے لیے وہ ایشین گیمز بڑی ڈیفائننگ بھی ہو جائیں گی فار ملٹیپل سپورٹس, تو پاکستان کا اولمپکس میں والی بال کھیلنا آئی تھنک وہ شاید اس سپورٹ کو وہ جان دے دے گی جس سے شاید یہ اس سے زیادہ مقبول ہو جائے گی. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے والی بال, کچھ ایسے سپورٹس ہیں جن کے اوپر زیادہ شاید مارکیٹائز نہیں کیا جاتا, لیکن آپ چھوٹے سے چھوٹے دیہات میں چلے جائیں تو آپ کو نیٹ نظر آ جائے گا, اسکول میں بھی نیٹ آپ کو نظر آ جائے گا, کیونکہ وہاں پر زیادہ فیسلٹی اور دوسرے سپورٹس کی ہوتی نہیں ہے. اس کو پنجابی زبان میں جٹکی بھی کہا جاتا ہے. صرف ایشو یہ ہے کہ پھر بات ہوتی ہے کہ جب بڑے کمپلیکسز کی بات کریں وہاں پر ابھی بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں عام انسان نہیں جا کے کھیلتا, لیکن بہت کم ریسورسز کے ساتھ ہم خود بھی اس کو کور کرتے ہوئے آئے ہیں. جیسے ابھی چودھری یعقوب صاحب کی بات کر رہے تھے, جتنا انہوں نے لاسٹ ٹائم جب سیریز تھی آسٹریلیا ورسز پاکستان کی, جس میں پاکستان نے شکست دی تھی والی بال کے اندر, تو مجھے یاد ہے اسی آلٹرنیٹ پہ میں پاکستان نیشنل ٹیم کے ساتھ تھا, تو وہاں پر پاکستان ورسز سعودیہ کا ورلڈ کپ کوالیفائرز کا میچ تھا, 2 دن رہ گئے تھے. تو جو میرے ساتھ آسٹریلین کوچز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پریکٹس اپنی جگہ تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں, ہیڈ کوچ کو کہتے ہیں کہ میچ دیکھنے چلتے ہیں, کیونکہ اتنا زیادہ کراؤڈ بھی موجود تھا جس میں پاکستان نے شکست بھی تھی. لوگوں کو شوق ہے اس چیز کو دیکھنا, کراؤڈ اس جو اپنا ارینا بنا ہوا ہے اس کو آپ نے خود بھی دیکھا ہوا, اندر سے اس کو فل اپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, وہ آپ کو جیم پیک نظر آ رہا تھا. بڑے کم ٹائم کے اندر سارا اس کو کیا گیا. اور تھوڑا سا لیگ والی معاملے کی بات کروں تو مراد وغیرہ جو لڑکے والی بال کے لیے کھیلتے ہیں وہ جا کے گیس چائنا, کوریا, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جا کے, ٹرکی میں بھی ویل اپنا آفینس وقت تو اچھا ارن کر رہے ہیں. لیکن جو اچھی چیز مجھے کیا لگتی ہے ان لڑکوں نے جو وہاں سے سیکھا, وہ جس طریقے سے ٹرانزٹ نیچے جا کے کر رہے ہیں, خاص کر کے گراس روٹ لیول کے اوپر, بہت اچھے لڑکے ہیں, ہمبل لڑکے ہیں. جب بھی آپ کو کچھ سپورٹ چاہیے وہ لوگ حاضر ہوتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے بھی والی بال کے لیے بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا لیگ والی بال کی بات کروں, آئی گیس یہی جو مجھے اپڈیٹ تھی کہ اس سال میں اس کو پوری کوشش ہے کہ ان کی اس کو کروایا جائے. اسپانسرز بھی کافی آپ کو پتہ ہے پاکستان کے والی بال کی طرف آپ کو اب نظر آتے ہیں.
پھر وہی چیز آتی ہے کہ اسپانسر بھی ایک بات کرتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. اگر آپ جتنا اس کو باقاعدگی طور پر اپنا ایک سرکل اگر آپ چلاتے ہیں تو آئی فیل کہ یہ ایسا سپورٹس ہے کہ لٹرلی پاکستان کو دنیا میں کہتا ہوں سپورٹس میں یہ ڈومینیٹ کرے گا. ڈیفینیٹلی. وسیع کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑا اہم ٹورنامنٹ ہے اور اگر آپ اوور آل اس کا امپیکٹ تو وہ بہت زیادہ ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن پچھلے کچھ 1 سے 2 سال کا عرصہ دیکھیں تو نہ صرف یہ اور زیادہ پاپولر ہوتا گیا بلکہ اس کا انفراسٹرکچر بہت امپروو ہو گیا. اینڈ آئی تھنک ایک بڑی فیکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کسی بھی شہر کے یا دیہات گاؤں کے کسی بھی کونے میں جائیں تو ایک نیٹ لگا ہوگا اور تقریباً 20 سے 25-30 لوگ والی بال ایٹ لیسٹ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایگزیکٹلی. میں کل آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی کہ میں لانچنگ تقریب میں بھی اس ٹورنامنٹ کے تھا اور وہاں پہ جو چیئرمین ہے چودھری یعقوب, انہوں نے ہی واز ویری آنیسٹ. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے انفراسٹرکچر میں اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ وہاں پر ایئر کنڈیشن نہیں ہے جو ارینا ہے, لیکن ہم نے اس کی آلٹرنیٹ چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ انہوں نے جب دیٹ واز ویری گڈ ٹو ہیئر فار می کہ انہوں نے کہا کہ ہماری انڈر-17 ٹیم ابھی ایشین ٹیم جو ہے وہ جیتی ہے ایشین گیمز انڈر-17, اور اس کے بعد دیٹ شوز کہ وہ جو گراس روٹ لیول ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا پہلے پرابلم یہ تھا کہ ہم پہلے 2 سیٹس تو جیت جاتے تھے لیکن آخری 3 سیٹس میں ہمیں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو اس کے لیے اسٹرینتھ اور کنڈیشننگ کوچز بھی ہم نے ٹیم کے ساتھ لگائے ہیں. تو دیٹ شوز کہ کتنا سیریسنس وہ شو کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے ابھی اویس پہ بات کر رہے تھے کہ آپ جب تک اس میں اسپانسرس کو نہیں لائیں گے, ڈپارٹمنٹس آبویسلی بہت اچھے ہیں لیکن اس میں بھی ایڈیشن کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ جب تک آپ کے پاس اسپانسرس بڑے آئیں گے اور آپ لیگ سٹارٹ کریں گے تو دیٹ ول امپیکٹ دا ٹیم آبویسلی. بالکل. اچھا, ڈپارٹمنٹل اسپورٹس کی وسیع سے بات کریں نا تو آئی تھنک سب سے زیادہ پاکستان میں کمپیٹیٹو ڈپارٹمنٹل سپورٹس میں والی بال ہے. بہت تگڑے مقابلے ہوتے ہیں. آپ نیشنل گیمز میں دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنے اچھے میچز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد تو دیٹ شوز کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ پول موجود ہے. جو ہم اور اسپورٹس میں بات کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو دیٹ ٹیلنٹ پول, تو یہاں کے پر اگر ٹیلنٹ پول موجود ہے تو پھر وہی بات ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو تھوڑا اس کو دکھانے کی ضرورت ہے اور تھوڑا اس میں ہمیں اپنے جو پلیئرز ہیں وہ ان کو ایک اونس لینے کی ضرورت ہے. جس طرح اویس بات کر رہے تھے کہ وہ کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے جا کے وہ ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ایسے ہوگا تو اولمپکس از ناٹ فار اوے فار اس آئی بلیو. اور یہی چیز ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ایشین گیمز جو ابھی آگے آ رہی ہیں اگر اس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں تو دیٹ از اے ٹکٹ ٹو دا اولمپکس. تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کے جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں دیٹ ہیلپس یو, کیونکہ آپ قزاقستان اور ازبیکستان کی بات کریں تو دے پلے ویری گڈ والی بال اور وہ رینکنگز میں بھی بہت اوپر ہیں. تو جب آپ ان جیسی ٹیمز کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر آپ کو وہ ایک اس کے بعد آپ کو ایک موقع ملتا ہے کہ آپ خود کے اوپر ریفلیکٹ کریں. ایون اف یو لوز دیز گیمز یو ہیو سم تھنگ ٹو ریفلیکٹ ایٹ, کہ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں, انالیسس کریں کہ آپ کتنا اچھا تھے اور کہاں پہ آپ نے وہ کی. اور جس طرح میں نے ابھی چیئرمین صاحب کی بات کی کہ وہ آنیسٹ ہے, انہوں نے کل پریس کانفرنس میں بیٹھ کے کوئی بہت بڑی باتیں نہیں کی. ہی واز آنیسٹ اینڈ ہی سیڈ کہ ہماری یہ پرابلمس ہیں, یہ چیزیں تھیں, اس کو ہم نے اوور کم کرنے کے لیے ہم نے کوچز لگائے, چیزیں کی ہیں, اسٹرینتھننگ کوچز لگائے ہیں, انالیسس ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم گراؤنڈ میں اترتے ہیں. تو دیٹ شوز کہ وہ کتنا سیریس ہیں. اور پھر بات وہی ہے کہ اگر اتنا سپورٹ جو کہ جس کو آئی بالز نہیں ملتی اس کو اس لیول تک پہنچایا ہے تو کریڈٹ ٹو ایوری ون جو بھی اس میں شامل ہے. کوچز کی بات ہے ثنا, آئی تھنک یہاں پر وہ فائنینشیل شاید امپیکٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے مختلف سپورٹس کے اندر. والی بال پچھلے کچھ عرصے میں 2 کوچز لے کر آئے. ایک تو SNI رمیریز سے, ساؤتھ امریکہ سے ان کا تعلق تھا. اس سے پہلے روبن ولاچن آئے جو کہ ارجنٹینین تھے. ایک ویمنس کوچ بھی باہر سے آئی تھی. ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک کوچ کو کوریا سے زیادہ بہتر لوکریٹو آفر آ گئی ود اے لاٹ آف ریسورسز جو ان کی فیملی کو دیے جا رہے تھے, تو ہی مووڈ. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا کہ فائنینشیل آئی تھنک وہ ہم شاید میٹ, یہ نہیں کہ ہم شاید نہیں کر سکتے, کرنا نہیں چاہتے, ہم شاید انویژن نہیں کر پاتے کہ اگر آپ کو اچھا کوچ لانا ہے تو آپ کو اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیریٹیو پیسے دینے پڑیں گے, اس کے بغیر شاید اس کا حل نہیں ہوگا. دیکھیے سب سے کی ایلیمنٹ ہے کوچ کا. اگر آپ کی ٹیم کا کوچ اچھا نہیں ہے اور وہ صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ جتنا مرضی پیسہ ادھر ادھر خرچ کر دیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ سپورٹ ایسی ہے جس میں آپ کا کانفیڈنس 10% زیادہ یا 10% کم ہے آن دا ڈے,
اس سے پورے میچ کا فیصلہ ہو سکتا ہے. سو ایک اچھا کوچ آپ کا کانفیڈنس اٹھا کے رکھتا ہے, اس کو نظر آ جاتا ہے ٹائم سے پہلے کہ یہ پلیئر اب ڈاؤن ہونے لگا ہے, اس کو آپ نے اس کے کانفیڈنس کے اوپر کام کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے. میں اگین ہاکی کی بات کریں گے کہ ابھی وانی صاحب کی اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ سلیکشن کمیٹی ختم کر دی گئی اور کوچز کو ہی سارا فیصلہ دے دیا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ جب کوچز امپاورڈ ہوتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں, ایک کوچ کی نوکری بچے گی, ایک کپتان اور کوچ کی نوکری بچے گی تب جب ٹیم پرفارم کرے گی. سو سب سے زیادہ ہائی اسٹیک ان کی ہوتے ہیں. تو اگر آپ انہی کو ریسورسز نہیں دیں گے, انہی کو بہترین پلیئر انسان یا بہترین پروفیشنل وہاں پر نہیں لے کے آئیں گے, تو ادھر ادھر آپ جو مرضی پیسے لگا دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک آؤٹ آف سلیبس سوال پوچھ لوں میں, مطلب ہمیشہ آسان ہی سا پوچھتے ہیں آپ. نہیں, ابھی تھوڑا میں اس بار پہلے وارن کر کے پوچھ رہا ہوں. انگلینڈ کی مثال میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ہم ریلیٹ کریں. جب انگلینڈ ایشز ہارتا ہے تو راب کیز, باز مکلم اور بین اسٹوکس, یہ 3 انڈیویجولز ہیں. ان تینوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کے خلاف کچھ نہیں کہا. پھر اس کے بعد اگلی سیریز ہارتے ہیں, اسٹوکس کا واقعہ ہوتا ہے, باز نے ایک دفعہ بھی اس بین اسٹوکس کے بارے میں بات نہیں کی. باز ریموو ہو جاتے ہیں, یا ایون بین اسٹوکس چاہتے وہ کہہ سکتے تھے میں باز کے ساتھ خوش نہیں ہوں, کوئی بات نہیں ہوتی. تینوں کا بڑی ایک سینرجی کے ساتھ سپورٹ چلتا ہے. میں یہ بات ایک اور طرح سے ریلیٹ کروں گا, پھر آپ شاید اس کو بہتر انالائز کر لیں گی. ماضی میں کیونکہ آپ نے ہاکی کی مثال دی, ہاکی کے علاوہ بھی کئی ایسے سپورٹس ہیں, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل کوچ لے کر آتے ہیں وہ آؤٹ لک ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن جب پاکستانی کوچز معذرت کے ساتھ, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اتنے زیادہ ایگو کے مسائل بن جاتے ہیں کہ ماضی میں ایک سپورٹ کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ پلیئرز باہر لیگ کھیل رہے تھے اور ان کو کہا گیا آپ نیشنل کیمپ کے لیے رپورٹ کریں, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ چلے ہم 1 یا 2 دن بعد آ جائیں گے کیونکہ وہ ہمارا ٹورنامنٹ ختم ہوگا تو ہمیں ٹکٹس وہی اسپانسر کر رہے ہیں, اف یو ٹرائی ٹو کم ارلی تو ول ہیو ٹو اسپینڈ, اور اتنے پیسے ہیں نہیں اسپورٹ کے اندر. تو ان کو اس بات پہ کیمپ سے ہی نکال دیا گیا کہ آپ آج ہی رپورٹ کریں, اور وہ پاکستانی کوچز سے. تو دا فیکٹ اس کہ شاید وہ ایگو کے مسائل نے بھی اس ملک کے مختلف سپورٹس کو بہت پیچھے کر دیا. بالکل, دیکھیں جتنی نالج آپ کی بڑھتی جائے گی, چاہے وہ لیڈرشپ کو لے لیں, چاہے وہ کوچنگ کو لے لیں, چاہے وہ آپ کسی بھی سپورٹ کی اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کر لیں, اتنی آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ مجھے کم سے کم آتا ہے اور دوسروں سے میں نے سیکھنا ہے اور دوسروں کی فیڈ بیک ہم نے لینی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہاں پر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کھیل لیا ہے یا ہم نے پڑھ لیا ہے کسی سپورٹ کے بارے میں, یا ہمیں تھوڑی سی سکسیس کسی وجہ سے مل گئی ہے, تو ہمیں اب سب کچھ آ گیا ہے. سو انفارچونیٹلی اس چیز کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کا ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ایک تو یہ سب بڑا پرابلم ہے. دوسرا ایک رویہ یہ بھی ہے کہ جو فیسلٹیز ہم فورن کوچ کو دیتے ہیں, جو اتھارٹی ہم فورن کوچ کو دیتے ہیں, وہ ہم اپنے کوچز کو دیتے بھی نہیں ہیں. ایک یہ بھی ایک دوسرا ایسپیکٹ ضرور ڈفرینٹلی ٹریٹ ہو رہا ہے. اگر فورن کوچ آ کے وہ سلیکشن میں حصہ مانگے گا تو ہم دے دیں گے, لیکن اگر اپنا کوچ مانگے گا تو شاید ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. ایک یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اور تیسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ جو فورن کوچ نے آگے پرفارمنس دینی ہے, اس کی سی وی پہ لکھا جائے گا کہ اگر اس نے 2014 سے لے کے 2020 تک پاکستان ٹیم کی کوچنگ کی, اس میں یہ چیزیں آئی ہیں. پاکستانی کوچ نے واپس اسی سسٹم میں جانا ہے, اور اس سسٹم میں وہ زیادہ لوگوں سے اپنی خراب نہیں کر سکتا. فورن کوچ نے یہاں سے اپنا کام کر کے کسی باہر اور بہتر جگہ پہ جانا ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ پھر جب وہ ادھر کام کر رہے ہوتے ہیں, جب پاکستان ٹیم کے ساتھ لگ بھی جاتے ہیں, ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے. بہت دفعہ میرے ساتھ ہوا, ایسی چیز ہوئی کہ اگر بیٹنگ آرڈر کی بات تھی یا ٹیم میں سلیکشن کی بات تھی کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو ٹھیک ہے, بٹ ابھی کے لیے کرنا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے بیکاز آپ ایک حد تک بیٹل لڑ سکتے ہیں, لیکن فورن کوچز کے ایٹ اسٹیک اتنا زیادہ نہیں ہوتا. ان کو اگر ادھر سے جاب چھٹی تو بس پھر انہوں نے باہر ہی جانا. تو یہ ساری چیزیں کمپلیکسٹیز لاتی ہیں آپ کے بیہیویئر میں, آپ کس طرح ایز اے کوچ کام کریں گے. لیکن جتنا ہم لوگ سیکیور کر سکیں گے, جتنا کوچ سیکیور ہوگا, ناٹ کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی آپ کرتے رہیں, بٹ ایک رول ڈیفائن کریں, کوچ کا رول ڈیفائن ہو, کپتان کا رول ڈیفائن ہو, تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو. تو آئی تھنک پھر اس کے لیے آپ تھوڑی سی ایجوکیشن کے اوپر بھی کام کر لیں, جہاں پر ہم پلیئرز اور باقی سپورٹ اسٹاف کے لیے بڑے کیمپس اور سیشنز لگا لیتے ہیں, ورک شاپس کرتے ہیں. آئی تھنک اکراس اسپورٹس کوچنگ مینولس کو بھی اب یہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. دیکھیے اس میں سب سے بڑی بات جو آپ نے کی ہے نا, اس میں سب سے بڑی بات انٹینٹ اور ایگو کے اوپر ہے. وہ ہم نہیں پڑھاتے. ہم یہ تو بتاتے ہیں بیٹ کہاں سے آنا چاہیے, ہاکی کہاں سے آنی چاہیے, فالو تھرو میں کیا ہونا چاہیے, لیکن ایگو سے ڈیل کرنا, پلیئرس کی ایگو سے اوبویسلی پلیئر جو بنے گا, جو ٹاپ پلیئر ہوگا, اس میں ایگو ہوگا ضرور. آپ نے اس کی ایگو کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ہی ایگو نہ ہو. تھوڑا بہت ایگو بھی ہوگا, تھوڑی بہت سیلف اسٹیم بھی ہوگی, کانفیڈنس بھی, ان کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے اور ان سے
اڑی کریں گے تو obviously وہ بڑھے گا. آپ نے اس کو جتنا جتنا ٹیم کریں گے, جتنا جتنا اس کو اس طریقے سے سمجھائیں گے کہ اس ایگو کو یا اس جو آپ کا کانفیڈنس ہے اس کو ہم نے دونوں میں ڈفرینشیٹ کیسے کرنا اور اس پہ اس کو اسپورٹ کے لیے بہتر کیسے یوز کرنا. سو انفارچونیٹلی بجائے اس طرف جانے کے ہمارے ایگوز جو ہیں وہ کلیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر زیادہ تر آپ کو نظر آتا ہے کہ بس پلیئرز فارغ ہو جائیں اور کوچز فارغ ہو جائیں, بس یہی کچھ ہوتا ہے. اویس شاید والی بال سکسیزفل بھی پچھلے کچھ 1-2 سال میں اس لیے ہو گئی ہے کہ وہ پلیئرز اور کوچز کے درمیان شاید ایگوسٹک ایشوز آئی نہیں, اور وہ ٹھیک ہے وہ فورن کوچز لا رہے تھے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو کور مینجمنٹ تھی وہ پاکستان کی ہے. آپ ان پلیئر سے بھی بات کر لیں انڈیویجولی, مراد وغیرہ کسی سے بھی بات کر لیں, کبھی میں نے ان سے نہیں سنا کہ انہوں نے مینجمنٹ کی کوئی شکایت کی ہو یا وہ کہیں یہ مسئلہ ہے. وہ کہتے نہیں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے ان کی طرف سے. ایک احمد بھائی اور بھی چیز ہے کیونکہ والی بال تھوڑا سا لمیٹڈ اسپورٹس ہے پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو اگر آپ دوسرے اسپورٹس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ سیٹ اپ بڑے ہوتے ہیں. جو ثنا بھی کہہ رہی ہے نا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اسی سرکل میں رول آن کرنا ہے. والی بال تھوڑا سا کمپیئرڈ میں کہتا ہوں چھوٹا آپ کو نظر آتا ہے. آپ نے ایک فورن کوچ کی بات کی, اگر چلے میں تھوڑا سا فورن کوچز کو اگر دوسرے اسپورٹس کو جس میں بھی پاکستان نیشنل ٹیم کے ساتھ رہا ہوں, ایک مسئلہ کیا ہے, ایک تو مجھے پتہ ہی ہے ادھر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ جی فورن کوچ کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے پاکستانی کوچ کو. پھر بات آ جاتی ہے کوچ ایجوکیشن پہ, ایکسپیرینس کیا جاتی ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے. شاید وہ پاکستان کا جو کوچ ہے وہ بیچارہ مانگے گا, آپ اس کو نہیں دو گے ایز کمپیئر ٹو فورن کوچ کی. اور یہ المیہ ہے یا ہمارے میں کہہ لوں کہ ایک ذہن نے بٹھا لیا ہوا ایسا پلیئر یا ایسا مینجمنٹ کی بات کروں کہ جو فورن کوچ آئے گا اس کی زیادہ میں سنوں گا ایز کمپیئر ٹو ہم اپنے پاکستانی کوچ کی, بے شک وہ جتنا مرضی کوالیفائڈ کیوں نہ ہو. حالانکہ لینگویج بیریئر بھی سیم لینگویج ہاں, لیکن ایک چیز میں تھوڑا سا ایک چیز مجھے کیا اچھی لگتی تھی کہ کچھ فورن کوچز کی میں بات کروں, چاہے وہ فٹ بال کی بات کروں, میں نے والی بال کے اندر راب کی تھے آئی گیس جو کوچ تھے, میں نے ان کا بھی ایک چیز دیکھی تھی کہ جب وہ آتے ہیں سیٹ اپ کے اندر, وہ آ کے یہ نہیں ہے کہ جس دن انہوں نے ٹیم کو بلانا ہے اپنا انٹروڈکشن سینٹر اپنا جو بھی اپنا انٹروڈکٹری دینا ہے وہ آ کے اپنا انٹروڈکشن نہیں کروائے گا, وہ پہلے سنتا ہے, وہ سنے گا, پورا بریک ڈاؤن نکالتا ہے, لٹرلی اگلے دن جا کے پھر اس کو وہ اپنا پراپر طریقے سے لڑکوں کو بتاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے شاید وہی ایکسپوجر کی بات ہے کہ جو ہمارا کوچ ہوتا ہے پاکستانی, ان کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا, مسئلہ کیا کیونکہ وہ اس سیٹ اپ کا ہے, وہ سننے کے بجائے وہ زیادہ سناتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے, میں نے ایسے کرنا ہے. وہ پلیئرس کو نہیں سنتا کیونکہ پلیئر نے پراپر ٹیم جو سی کوچ اور پلیئر نے لے کے نکلنی ہے, باقی سیٹ اپ نے لے کے اتنا اس کے اندر انفلوئنس اتنا نہیں ہونا چاہیے. پھر ایشو کیا ہے کہ آپ کے زیادہ تر مینجمنٹ کے اندر وہ بندے ہوتے ہیں جو مینجمنٹ کو, جو گراؤنڈ کی مینجمنٹ ایک ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کی آفس کی جو مینجمنٹ ہے. جب آپ اس چیز کو بیچ میں انٹر لنک کرو گے تو وہ پھر معاملات اور زیادہ آپ کے خراب کرتے ہیں. اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ فائنینشلی تگڑے ہیں, انگلش پریمیئر لیگ کی اب آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کہ وہ اتنا ڈیپ جا کے انالیسس کرتے ہیں کہ اگر ایک پلیئر اپنا سیزن کھیل رہا ہے اور اس نے فرینڈلی میچ کھیلنا ہے اپنی ملک کے لیے, اور اس کا وہ پھر ٹائم چیک کرتے ہیں کہ فلائٹ کا ٹائم کیا ہے, بیچ میں جو لے اوور ہے وہ کتنا ہے. لے اوور 5 سے 6 گھنٹے سے اوپر الاؤ ہی نہیں ہے اس کو کہ یار وہ کہیں اس کو اپنا کیا نام ہے جیٹ لیگ ہوگا, اور بھی معاملات ہیں. تو آپ نے اس کو جتنا کم ہو سکتا ہے کہ اتنا ڈیپ ہو جا کے سوچتے ہیں. ہمارے آج بھی شاید میں کہتا ہوں وہ بہت سی چیزیں جو بیک ڈورز کی بیک اینڈ کی بات کرتا ہوں, ہم تو پلیئر بات کرتے ہیں نا کہ پرفارمنس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ بیک اینڈ پہ جائیں, مینجمنٹ والے معاملات میں جائیں, ایسے بہت سے لوپ ہولس ہیں جس پہ آج بھی میں کہتا ہوں میں کام کرنے کی. لیکن اس میں مینجمنٹ کا بڑا فرق ہوتا ہے. کافی ایسے بھی تگڑے مینیجرز رہے ہیں جو لے اوور کو ہی بائی پاس کر دیتے ہیں, ڈائریکٹ پرائیویٹ پلین مل جاتا ہے ان کو, وہ چلے جاتے ہیں ٹیم کو لے کے. تو ایسے مینیجرز ہر سپورٹ میں ہونے چاہیے جو ایسے کام کریں, ایسے کارنامے کریں. وہ پرائیویٹ ہی تھا, پاکستان کا ہی تھا. پاکستان کا تھا. جہاز میں اسٹیک تو پرائیویٹ والوں کو ہی سرو ہو سکتا ہے, مطلب آئی ڈاؤٹ کہ کسی نجی ایئر لائن یا کسی میں ایسا کچھ ہوگا. کپتان نے بھی کھایا نہیں, پوچھ لیتے ہیں آپ نے کبھی جہاز میں اسٹیک کھایا ہو؟ کبھی کسی ٹور پہ آپ نے یہ فرمائش کی مجھے ڈریگن فروٹ چاہیے اور روٹ لگ گیا ہو اس ملک میں کہ جی روٹ لگے گا, سیکیورٹی جا کے ڈریگن فروٹ لائے گی؟ ہمارا مینیجر نہیں رہا, نہیں تھا نا, میں وہی کہہ رہا ہوں. مطلب وہ حالات ایسے مطلب آپ سوچیں کہ لوگوں نے کیسے کیسے پرکس اینڈ پریولیجز انجوائے کیے ہیں. تو کیوں نہیں ایسے مینیجر ہر سپورٹ میں ہونے چاہیے. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, وسیع جو ویس نے بات کی اور ثنا نے بھی جس کو اینالائز کیا, یہ میں نے پرسنلی فیل کی جب آئی ٹاک ٹو جیسن گلیسپی, جب وہ پاکستان کے کوچ تھے کوئی بہت ہی کم عرصے کے لیے. تو میں نے ان سے ڈومیسٹک کرکٹ کے ریفارمس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھی مجھے کم از کم بھی 6 مہینے سے سال چاہیے کہ میں سسٹم کو پہلے اسٹڈی کروں تبھی میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں. تو دیٹ واز وزڈم, جہاں پر آپ اکثر دیکھیں کہ اگر ایک کوچ آ کے یہی ایگزرٹ کرنا شروع کر دے کہ نہیں میرا طریقہ ٹھیک ہے آپ کا نہیں, تو پھر وہاں پر پرابلمز آتے ہیں. اور جس طرح آپ بھی والی بال کے اسٹرکچر کو جانتے ہیں, کل آپ نے ابھی سے مینجمنٹ کی بھی بات کی جن سے آپ کی کل گفتگو بھی ہوئی پریس کانفرنس میں. آئی تھنک کامیابی کا راز ہی شاید یہ ہے کہ وہ وہاں پر ابھی تک وہ والے کانفلکٹس نہیں آئے, انہوں نے بہت سپورٹ دیا پلیئرس کو. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. فرسٹ آف آل
آپ نے جب کوچز کی بات کی, آپ اپنا کوچ لگاتے ہیں ہاکی کے کوچ کی, میں نام نہیں لوں گا, لیکن ڈیورنگ دا ٹورنامنٹ ان کے گھر میں ایک شادی آئی اینڈ ہی لیفٹ دا ٹیم, چھوڑ کے چلے گئے, بالکل, اینڈ ہی کیم بیک ٹو پاکستان. دیٹ شوز کہ آپ کتنا سیریس ہیں اور پھر آپ کتنا ہی آگے جا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ والی بال کے پلیئرز, ایک تو سسٹم چھوٹا ہے جس طرح ویس نے کہا, دوسرا آئی بالز نہیں ہے. آپ اگر 10 والی بال کے پلیئرز جا رہے ہوں گے, آپ جانتے ہوں گے, میں جانتا ہوں گا, 2% لوگ جانتے ہوں گے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے ہوں گے, کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. اینڈ دے ہیو اے پوائنٹ ٹو پروو ایز کمپیئر ٹو ادر اسپورٹس. ہم نے ان کو ایکسٹرا سپر اسٹار بنا دیا ہے, پرفارمنسز کچھ بھی نہ ہو لیکن ہم نے سپر اسٹار بنا دیا ہے, بغیر کسی وجہ کے بنا دیا, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وی آر لارجر دین دا گیم. تو ان کے لیے وہ ایک جو ایکسٹرا ایک مائل جانا ہوتا ہے, وہ شاید کرکٹرز کے لیے یا ایون ہاکی پلیئرز کے لیے بھی اتنا نہیں ہے جتنا والی بال یا ایون ٹینس کے پلیئرز ہیں. ہم نے ابھی فیبروری میں سینیگال کی ٹیم آئی ہوئی تھی, وہاں پہ ہم وہاں پہ ٹورنامنٹ بھی جیتے. تو ان کے لیے ایک گول یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پہچانے جائیں اور ہماری گیم بہتر ہو, اور ہم پوری, اگر پہلا سٹیپ تو آپ کا اپنا ملک ہوتا ہے نا, آپ کو اپنے ملک میں کوئی جانے گا تو ہی آپ ورلڈ وائڈ جانے جاؤ گے. تو وہ چیز ایک چیز ہوتی ہے. اور ویسی آئیڈینٹیٹیز بنانی بھی تو ہیں. اگر کرکٹر کو اتنا فیمس کر دیا جائے کہ اس کو ایڈورٹیزمنٹس بھی مل رہی ہیں, کمرشلائزیشن بھی آ گئی, تو اوبیسلی دیٹ کریٹس مور ارننگ اپرچونیٹیز. آئی تھنک جب آپ مختلف پلیئرس کو ایسے مواقع دیں گے تو پھر والی بال پلیئرس کو بھی اگر آپ ان کی برانڈنگ امیجنگ کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اس لیگ کی بھی بات کر لیں تو آئی انڈرسٹینڈ اٹس ویری پاپولر, بٹ ہم سب اسی اسلام آباد کے شہر میں رہتے ہیں. آپ بھی اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں نا, میں نے کہا میں یاد کر لوں, ایسے ہی ہے نا آج کل اسلام آباد, اوسلو میں تو نہیں آج کل آپ. تو مطلب یہ بات, کیونکہ جب آپ یہاں پہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس بھی ہوتے تھے نا, تو اویس نے بھی اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ آپ کو پھر شاید مارکیٹنگ بجٹس بھی اس لیول کے کرنے پڑیں گے. لائک آپ کے پورے شہر میں کم از کم اتنی برانڈنگ ہوتی کہ ہر بچے کو پتا ہوتا. ابھی بھی میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے لے آ کر جمنیزیم جائیں, میچز دیکھیں, تو وہ تھوڑا سا پھر آؤٹ لک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. آپ کو تھوڑا کمرشلائز تو کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں اسپانسرز بھی وہیں پہ آتے ہیں جہاں پر آپ کی آئی بالز ہوتی ہیں, سمپل از دیٹ. لیکن اس میں مینجمنٹ کام کر سکتی ہے, اس میں ڈپارٹمنٹس کام کر سکتے ہیں, جو ڈپارٹمنٹس والی بال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو برانڈنگ کر سکتے ہیں کہ چلیں ایک ٹورنامنٹ میں اگر 50% یہ کر رہے ہیں, 50% یہ کر لیں, کچھ مینجمنٹ یوز کر لے, تو وہ ساری چیز ہے. لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ چیز کرنی پڑے گی کہ آپ کو اپنے جو اسکول کے بچے ہیں ان کو لے کے جانا پڑے گا. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہاں پر ایسا کچھ ہے اسلام آباد کے اسکولز. ہاں, تو دیٹ از اے گڈ انیشیٹو اگر یہ ہو, کیونکہ آپ کے جو بچے دیکھیں گے اور ان کو ایک وہ ملے گا کہ پاکستان اسٹار از آلویز اے گریٹ تھنگ ٹو ویئر. وہ آپ ٹینس میں پہنیں, کرکٹ میں پہنیں, فٹ بال میں پہنیں, ہاکی میں پہنیں, پاکستان اسٹار یا پاکستان بلیزر از اے پریسٹیجیس تھنگ. ایبسلیوٹلی. تو اس میں اگر آپ بچوں کو لے کے جائیں, پھر اس کے علاوہ پی ٹی وی اسپورٹس از ٹیلی کاسٹنگ دیٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو. اس کے بعد بات آپ والی بالکل 100% ٹھیک ہے کہ آپ کو برانڈنگ کرنی پڑے گی. آئی ہیو ناٹ سین اے سنگل بینر آؤٹ دیئر ان اسلام آباد آتے ہوئے کہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اور اس میں ناٹ جسٹ پاکستان, آپ یہ دیکھ لیں کہ 4-5 انٹرنیشنل ٹیمز. آئی انڈرسٹینڈ فیڈریشن کے اپنے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں گے, بٹ اف دیر ایبل, اور یہیں پہ میں ایک بات آپ کو مطلب بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ ہم بہت سارا کمرشل کام بھی کرتے ہیں, تو وی ریئلائز دس ناؤ کہ اسپورٹس مینجمنٹ کمپنیز ہوتی ہیں وچ ٹیک کیئر آف دی انٹائر ایونٹ. اٹس اے کمرشل پراسپیکٹ, لیکن آپ کو کرنا پڑے گا. فیڈریشنس کے پاس اتنے ریسورسز, اینڈ دیز کمپنیز برنگ اسپانسرز دیم سیلوز. تو ہم کہتے ہیں نا جو پروفیشنلز ہیں ان کو آپ کام کرنے دیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ ول کریٹ اے ہیوج ڈفرینس ایز ویل. بٹ اس کے علاوہ بھی یہ بات ضرور کرنی ہے کہ پاکستان میں بہت ہی زبردست ٹیلنٹ موجود ہے, اور اگر ہم ایک پرٹیکولر ٹیلنٹ کی بات کریں, ہم نے کل بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ آئی تھنک ڈیٹیلز جب آپ کے ساتھ شیئر کریں, ایون جب ہم پڑھ بھی رہے تھے اپنے یہ ڈیٹیلز آئی, تو اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنا فخر محسوس ہوتا ہے. 14 سالہ یہ طالبہ ہیں, اور ملائکہ خلجی, بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, اینڈ واٹ شی ہیز اچیوڈ, میرے خیال سے شاید اٹ ول گو اے لانگ وے. کہ آپ سوچیں کہ یہ اصل بلوچستان کی ریپرزنٹیشن ہوئی, اور کتنی بچیوں کو اور بچوں کو ایون بوائز اینڈ گرلز الائک کو دیکھ کر واقعی حوصلہ ملے گا کہ یار ملائکہ نے ایک پیک سر کر کے پاکستان کا جھنڈا لگا دیا, تو وائی کینٹ وی ڈو اٹ. بالکل نہیں جی, بالکل بہت زیادہ مبارک سب سے پہلے ملائکہ کو اور ان کی ساری ٹیم کو جو بھی ان کے ساتھ پیچھے بیک اینڈ پہ کام کرتے رہے ہیں. یہ اوبویسلی اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا, لیکن اوبویسلی کیا انہوں نے سر ہے, اور صرف 14 سال کی عمر میں.
بہت بڑی بات ہے. اور مجھے جب بھی کوئی اب لڑکی ماؤنٹینئرنگ کو لے کے چلتی ہے آگے اور آگے جاتی ہے تو مجھے سمینا بے کا خیال ضرور آتا ہے کہ وہ پہلا قطرہ تھا بارش کا ایک طرح سے جو ہوا, اور اس کے بعد ماشاءاللہ اب لائن لگ گئی. ہم نائلہ کیانی بھی ہیں اور اتنے نام ہیں جو اب ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح لوگ سامنے آ رہے ہیں, اور یہ پوری جنریشن کو انہوں نے انسپائر کیا. تو بہت بہت مبارک ملائکہ کو, اور اسی طریقے سے آگے بھی محنت کرتے رہیں اور پاکستان کا اور بلوچستان کا خاص طور پہ نام اینڈ آئی روشن تھنک کریں. ایٹ سچ اے ینگ ایج اگر ان کے پیرنٹس نے ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کی اور وہ ریسورسز ان کو ملے تو آپ اس کی اسپیشلی کمنگ فرام ٹرانسفارمیشن بلوچستان, دیکھیں کافی مشکل حالات ہیں بلوچستان میں, اور خاص طور پہ بہت کم اپرچونیٹیز ہیں. بچیوں کے لیے تو اور بھی کم ہے, بچوں کے لیے بھی کم ہے, پر بچیوں کے لیے اور بھی کم ہے. پر جب ایتھلیٹ نکلا ہے بلوچستان سے تو بہت کوالٹی نکلے ہیں. آپ فٹ بال کی بات کر لیں, آپ کرکٹ میں ناہیدہ خان کی بات کر لیں, بڑا عرصہ انہوں نے پاکستان کو سرو کیا, ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے تھا. تو جب موقع ملتا ہے تو یہ بہت ریزیلینٹ لوگ ہیں, بہت آگے جاتے ہیں. تو بہت خوشی ہوئی, اور آئی ہوپ کہ اسی طرح آگے بھی کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی. ویسے کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی تھنک 14 ایئرز آف ایج اور بلوچستان اور نام روشن کر دیا, ساتھ بہت ساری مبارکباد بھی آ رہی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا از اے بز اس وقت, تو ملائکہ واقعی ایک سینسیشن اس وقت بن چکی ہے. سب سے پہلے تو یار ان کے ماں باپ کو مبارکباد ہے, کیونکہ جب تک آپ کی فیملی سپورٹ نہ آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ بہت سے کنسٹرینز ہیں آپ کو پتہ ہے, خاص کر کے فیمیل کو انفارچونیٹ سپورٹس کے اندر لے کے. جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کیونکہ وہاں سے آج تک آپ کو پتہ ہے یہاں تو فٹ بالرز نہیں تو آپ کو ٹاپ کلاس MMA فائٹرز نظر آتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک گاؤں کی اگر بات کروں تو اس نے پوری ہسٹری چینج کر کے اس گاؤں کی رکھ دی تھی. صرف 2 MMA فائٹرز وہاں سے نکلے تھے, اب 37 کے قریب آپ کو نظر آتے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ڈومینیٹ کیا اپنے آپ کو. پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے جس میں 7000 پلس اگر آپ بات کریں پہاڑوں کی بات کریں, جو ہائٹ ہے 180 کے قریب جو ان سے وہ نظر آتے ہیں کہ پلس اپنا ماؤنٹینز موجود ہیں پاکستان میں, جس میں 7 سے 8 جو سی ہیں وہ دنیا کی اونچی ترین پہاڑی ہیں. جب اس سپورٹس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ میں بہت زیادہ اس کے کلوز ہوں سپورٹس کے, لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ سپورٹس ڈائی آؤٹ ہو رہا ہے, ینگسٹرز کے اندر نہیں اس کا رجحان, کیونکہ آپ کو پتہ ڈیتھ ریشیوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, پھر ڈیفینیٹلی بہت سے چیلنجز ہیں. لیکن جب ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو یار ہمت ایک پیدا ہوتی ہے, نہیں یار اپنا سب کچھ سپورٹ اگر ہو تو کیوں نہیں کوئی کر سکتا اس چیز کو. پاکستان میں نے کہا نا کہ دنیا اللہ کی ذات نے پاکستان کو بہت خوبصورتی سے نوازا ہے. جب آپ اونچے پہاڑوں کی بات کرتے ہو, آپ کے پاس ناگا پربت ہے, K2 کی آپ بات کر لیں, ابھی آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کو اگر K2 کے ساتھ کمپیئر اگر کریں, جو ایکسپیڈیشنز ہیں وہاں پر آپ کو لائن نظر آئے گی K2 سے چیلنجنگ. اچھا, آپ نے کل بھی ایک بات کی تھی ویسے, اور ہم اس کو تھرو آؤٹ بھی دیکھتے رہے. میں نے بہت سارے ماؤنٹینئرز کے ساتھ پروگرامس کی, ایون انٹرنیشنل ماؤنٹینئرز جو پاکستان آتے ہیں, دے آلویز کم ٹو دا پروگرام, ان سے بڑی ڈیٹیل میں. ایون ایک انٹرنیشنل ریسکیو ٹیم آئی میری, ان سے بھی گفتگو ہوئی. وہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ڈیسٹینیشنز ہیں نا, جو آپ کے پاس لینڈسکیپس ہیں, وہ دنیا میں کہیں نہیں ہیں. ایون آپ ہر ملک سے آگے ہیں, بٹ دی اونلی ڈفرینس جس کی وہ بات کرتے ہیں, پہلی چیز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سب کو ڈیجیٹلی میپ کر لیں. تو وہ یہی بتاتے تھے جو آپ نے بات کی, وہ کہتے ہیں ہم نیپال میں لینڈ ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے ایپ کھول کے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا ٹریک ہے. اور دوسرا جو ڈیورنگ دیز پیکس جو ایکسپیڈیشن کے وقت فیسلٹیز ان کو وہاں پہ ملتی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اگر آپ ریپلیکیٹ کر لیں تو آپ پورا آؤٹ لک چینج کر دیں. احمد بھائی, ایک 3 سب سے بڑی چیلنجز ہیں. ایک آپ کا بھی ایک اچھی بات ہے کہ ٹیلی کام ایس کام نے بڑا ایک زبردست سیٹ اپ K2 کے اوپر کر دیا, تو آپ کو ایک وہ ڈیجیٹل چیزیں وہ آپ کو نارملی مل جاتی ہیں. جو آپ نے بات کی نا, نیپلیز کے جو بندے ہیں, جو پورٹرز ہیں, وہ ہیں سرٹیفائڈ. ہمارے جو پورٹرز ہیں اللہ کی ذات نے ان کو نیچرل ایک دماغ دیا ہوا ہے, وہ سرٹیفائڈ نہیں ہے برٹش ماؤنٹینئرنگ کاؤنسل وغیرہ سے. اوبیسلی جب ایک ماؤنٹینر باہر سے آتا ہے, کوپیما کی اگر آپ بات کریں, کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو ویورز بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ تو نام یاد رکھتے ہیں جنہوں نے جیسے جو پہاڑی سر کی ہے, جیسے ابھی بچی کی بات کروں, اس کی محنت ہے. لیکن میں ان لوگوں کو ہیٹس آف کرتا ہوں جو خاص کر کے روپ لگاتے ہیں, جو پورٹرز ہیں. شیرپاس 35 کلو 32 کلو کا بیگ اٹھا کے اوپر لے کے جانا, اٹس ناٹ این ایزی جاب. اور جتنی اوپر ونڈ سپیڈ ہوتی ہے سب کو پتہ جو حالات ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ان لڑکوں سے بات کریں, میں اس لیے ان کو, میں بھی ثنا سے بھی ہم آفیری بات کر رہے تھے کہ اگر آپ ان کی ہسٹری کے اوپر جائیں, شوزز آپ کے اپ گریڈڈ نہیں ہیں جو کہ اس وقت دنیا اپنا اس اسپورٹس کے اندر چل رہے ہیں. آپ کی ٹریکنگ کی بات کریں, وہ اپڈیٹڈ نہیں. آپ نے GPS کی بات کی, GPS کا ایشو ہے بہت زیادہ. ابھی آپ کو پتہ ہے ایک فلک سر جو بھی سر کیا ہے ان کی, کیونکہ کل سے آپریشن سٹارٹ ہوا, اللہ کرے کہ کیونکہ ڈیتھ ان کی کنفرم ہو چکی ہے کہ ان کو وہ ڈیڈ باڈی ریکور کر سکے. لیکن آپ دیکھو 1.5 دن ہو گیا, اٹس اے چیلنجنگ ٹاسک ہے آپ کے پاس, کیونکہ ایک تو ہارش کنڈیشنز ہیں, اوپر سے آپ کو پتہ ہے مانسون بھی ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جس میں آج بھی میں فیل کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے شاید کام کرنا ہے. میری ایک بڑی خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ اسکردو ہے, کیونکہ اسکولی ایک جگہ جہاں سے آپ K2 کے لیے جاتے ہو,
ہمیں ایٹ لیسٹ ایک ماؤنٹینرنگ اسکول بنانا چاہیے اور اس ماؤنٹینرنگ اسکول کو کم از کم برٹش ماؤنٹینرنگ کاؤنسل سے رجسٹر افیلیٹ کر دیں, ایٹ لیسٹ سرٹیفائی تو ہمارے لڑکے بالکل. اس سے پورا آؤٹ لک چینج ہو جائے گا. وسیع کیا ایڈ کرنا چاہیں گے ملائکہ بارے میں اور جو انہوں نے اچیو کیا؟ دس از سب سے پہلے تو مبارکباد ان کو, اور پھر ایک اچھی پکچر آئی ہے فرام بلوچستان کہ وہاں پر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں, تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا اس کو. پچھلے سنڈے کو جب ورلڈ کپ فائنل ہوا ڈی چوک میں, وہاں پر اسکریننگ ہوئی, تو دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ کہ جو دھرنوں اور احتجاجوں کے لیے مشہور جگہ ہے وہاں پر کچھ اچھی ایکٹیویٹی ہوئی. اور پھر بلوچستان سے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتی ہے, اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ sky is not the limit, it's beyond that. تو hats off to everyone behind that جو جنہوں نے بھی کام کیا, and to her کہ جس نے وہی بات ہے کہ ڈیتھ ریشو بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, ایک چیلنجنگ سپورٹ ہے, لیکن انہوں نے ان کو پرسو کرنے کا وہ کیا ہے. لیکن یہ پاکستان کا ایک پراپر گڈ امیج ہے جو پوری دنیا میں جانا چاہیے, بیکاز ہم اس چیز کو لیک کرتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو ہمیشہ ہی نیگیٹو چیزوں کے لیے جانتے ہیں, لیکن دس از اے آئی تھنک وہ پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو جو ہمارے ملک دشمن عناصر ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ بلوچستان کو جو ہے نا وہ ایسا دکھایا جائے, لیکن اتنا ٹیلنٹ بلوچستان میں جو اویس بھی کہتا ہے کہ آپ ان کو موقع دیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ کتنے وہاں پر وہ پاکستان سے کتنی محبت ہے, اور اپنے آپ کو مطلب اوور آل اگر آپ کسی بھی سپورٹ کسی بھی ڈائریکشن میں دیکھیں تو دے آر ٹرولی پیٹریٹس, جس کی ہم بات کرتے ہیں. حب الوطنی کا جذبہ جو ملائکہ نے دکھا دیا وہ صحیح معنی میں عکاسی کرتا ہے کہ بلوچستان میں کیسے لوگ ہیں جو جب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی. تو آئی تھنک یہ ملک دشمن عناصر کو بھی ایک کرارا جواب ہے جو ملائکہ نے دیا ہے, اور آئی تھنک اکراس آئی تھنک بلوچستان سے بہت سارا ٹیلنٹ ہمیں مختلف سپورٹس میں نظر آ رہا ہے, اور آگے بھی موقع ملتے رہے تو بہت زیادہ ٹیلنٹ جو ہے وہ اور بھی لائم لائٹ میں آئے گا. بہت شکریہ آپ کا وسیع, اویس اور ثنا, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.